اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی جب وہ دعا کرے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمران خان اور آپ کو پروگرام پکار میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب۔ ناظرین، ہم آپ کے بھیجے ہوئے سوالات کے جوابات کے لیے اور آپ کے بھیجے ہوئے خوابوں کی تعبیر کے لیے رہنمائی حاصل کرتے ہیں ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب سے اور بڑھتے ہیں آج کے پہلے سوال کی جانب۔ ڈاکٹر صاحب، ہمیں آج کا پہلا سوال راشد علی صاحب نے بھیجا ہے جو ایبٹ آباد سے ہیں۔ کہتے ہیں جناب، ساری زندگی دولت کی ریل پیل کی وجہ سے غرور و تکبر نے ایسے گناہ کرنے پر مجبور کیا کہ خدا کی پناہ۔ زندگی گناہوں سے بھری پڑی ہے، ایک چھوٹے سے واقعے نے زندگی کو بندگی میں بدل دیا ہے۔ موت کس وقت آ جانی ہے معلوم نہیں، یہ گناہ گار منہ لے کر خدا کا کیسے سامنا کروں گا پتہ نہیں۔ زندگی کے باقی دن توبہ استغفار میں گزارنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی ایسا مختصر عمل بتا دیں یا دعا بتا دیں جس کے اجر و ثواب سے میرے گناہوں کا وزن ہلکا ہو جائے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر عمران خان صاحب۔ ویلکم سر۔ بیٹے نے جو سوال کیا ہے ٹھیک ہے، کسی بھی قسم کا سوال جو دل میں ذہن میں آئے اپنے بزرگوں سے علماء سے پوچھ لینے میں رہنمائی لینے میں حرج کوئی نہیں ہے، بے شک۔ لیکن بالخصوص ایسے سوالات جس میں اس طرح کی کیفیت ہو، اپنے انسان بعد عملیوں پہ کسی کو گواہ بنانے والی بات ہو، تو وہ علیحدہ ہی پوچھا جائے، سوال کیا جائے تنہائی میں کسی عالم سے، بزرگ سے، اپنے شیخ سے، مرشد سے، استاد سے، تو وہ زیادہ بہتر۔ اگر دل بہت زیادہ اس پہ بے قرار اور بے چین کر رہا ہے، وگرنہ قرآن و سنت کے مطابق انسان سے غلطی کوتاہی ہو تو اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی اور بخشش طلب کرنی چاہیے، بے شک۔ کیونکہ افضل الدعاء الاستغفار ہے۔ اور قرآن مقدس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کی ترغیب دی ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کرنے پہ قدرت رکھتا ہے اور معاف کر دیتا ہے۔ آپ نے وہ آیت بھی پڑھی، ادعوا استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، بے شک۔ اور خود اس نے پھر فرمایا کہ ادعونی استجب لکم، یہ بھی ہے کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، اور یہ بھی فرمان ہے کہ اے نبی نے کہہ دو کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ تو اللہ سے بخشش طلب کرنی چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے، اور اپنے کسی گناہ پہ جو ذاتی کمی کوتاہی کی وجہ سے ہے کسی کو گواہ نہ بنایا جائے۔ اللہ۔ حتیٰ کہ یہاں تک بھی بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر آپ کی نماز بھی قضا ہو گئی ہے تو وہ بھی کمرے میں جا کے علیحدہ پڑھے، کسی سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، جو ایسا کوئی جرم گناہ ہے جو کسی انسان سے متعلق ہے تو اس کا بھی ڈنڈورا نہ پیٹا جائے، بلکہ اس شخص سے جا کے جس کے ساتھ کمی بیشی آپ کی ہوئی یا رنجش ہوئی یا دل آپ نے دکھا دیا یا اس کا کوئی حق حقوق تھے جو آپ سے ضائع ہوئے یا غصب ہوئے، تو اس سے اپنا معاملہ سیٹل کیا جائے۔ جو اللہ کے حقوق ہیں اس کی بارگاہ میں توبہ استغفار کی جائے، جو بندوں کے حقوق ہیں اس سے بندوں سے جا کے اس کا ازالہ کیا جائے۔ اور یہ ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، جو گناہ نیکیاں ہیں وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اے ایمان والو، اپنے روش کو سیدھا کرو اللہ سے ڈرتے ہوئے، اور تمہارے اعمال وہ سنوار دے گا، گناہ بھی معاف کر دے گا۔ تو وظیفہ یہی ہے کہ سنت اور شریعت کا جو صراط مستقیم ہے، اپنے گناہوں پر ندامت بھی بیسیکلی اللہ سے استغفار کرنا ہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارا آج کا دوسرا سوال ہے، ابو الحسن صاحب نے نصیر آباد سے بھیجا ہے۔ لکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب، ویسے تو سارا قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، لیکن ایک سوال ہمیشہ ذہن میں رہتا ہے
کہ ایسا کون سا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے؟ رہنمائی فرمائیے گا، شکریہ۔ دیکھیں سارا قرآن مقدس جو ہے یہ کلام الہی ہے، بے شک، اور اس کا تو کوئی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فضل و کلام اللہ علی سائر الکلام کا فضل اللہ علی خلقہ۔ بے شک، تو اللہ تعالیٰ کے کلام کی فضیلت دنیا کے ہر کلام پہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی فضیلت ساری مخلوق کے اوپر ہے۔ بے شک، تو الحمد سے والناس تک سارا قرآن کلام الہی ہے۔ الحمدللہ، تو باقی جو ہے وہ حدیث کے اندر بعض مخصوص، جس طرح سورہ فاتحہ کی خاص اہمیت ہے، وہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ ماشاء اللہ، پھر سورہ بقرہ جو ہے وہ سارے قرآن کا خلاصہ، اس کے سارے مضامین مفاہیم سورہ فاتحہ میں۔ سورہ اخلاص کو تہائی قرآن کہا گیا، ماشاء اللہ، اور اسی طرح جو سورۃ یاسین ہے اس کی اہمیت 10 قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ سورہ رحمان کو عروس القرآن، تو معوذتین آخری 2 پناہ دینے والی صورتیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا سارا کلام ہی اعلیٰ سے اعلیٰ، افضل سے افضل ہے، کسی حصے سے بھی برکتیں حاصل کریں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ لیکن اب خاص انہوں نے ایک پوچھا کہ اللہ کو کون سا کلمہ پسند ہے، تو نبی علیہ السلام نے رہنمائی فرمائی ہے کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ والحمد للہ، کہ 2 کلمے ہیں جو اللہ کو بڑے پسندیدہ ہیں۔ ماشاء اللہ، حبیبتان یعنی دونوں بڑے پسندیدہ ہیں، زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، ثقیلتان علی المیزان، لیکن ترازو میں ان کا وزن بہت زیادہ ہے۔ تو سبحان اللہ والحمد للہ، اور ایک روایت میں ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ تو گویا کہ اللہ کی تسبیح جو ہے وہ بیان کرنا، جس کو ہم تیسرا کلمے میں بھی کہتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور آگے پھر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ تو یہ جو ابتدائی حصہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، یہ گویا کہ تیسرا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو اس میں سبحان اللہ میں تسبیح بھی ہے، الحمدللہ تحمید ہے، اللہ اکبر تکبیر ہے، اور لا الہ الا اللہ یہ تحلیل ہے۔ تو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ یہ کلمات اللہ کو زیادہ پسند ہیں، یہ ایک دفعہ پڑھے تو اس قدر نیکیاں اللہ کی بارگاہ سے نصیب ہوتی ہیں کہ زمین پہ اگر ڈھیر لگائیں تو وہ ڈھیر جو ہے وہ آسمان تک لگ جائے، پھر بھی ان نیکیوں کا اجر و ثواب جو ہے ان کلمات کا، کہ قیامت کے دن یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی کے اعمال نیک کا پلڑا ذرا ویک ہو رہا ہوگا تو یہ اس کے کلمات جب نیکیوں کے پلڑے میں رکھے جائیں گے تو یہ پلڑا جو ہے بھاری ہو جائے۔ ماشاء اللہ، مطلب یہ کہ تسبیح، تحلیل اور تکبیر یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ جی ناظرین، یہاں پہ وقت ہوا ہے ہمارے ایک چھوٹے سے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارے اس سیگمنٹ میں خواب ہیں جو کچھ لوگوں نے ہمیں بھیجے ہیں، ان پر وہ آپ سے رہنمائی چاہتے ہیں۔ ہماری ٹیم نے جو آج کا پہلا خواب چنا ہے وہ ایان برکی صاحب سے ہے۔ مانسیرا سے لکھتے ہیں کہ کل رات میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک سانپ میرے پیچھے پڑا ہے اور میں نے اس کو پکڑ کر کچل ڈالا ہے، تب سے میری طبیعت تھوڑی بوجھل سی ہے، پلیز آپ میری کچھ رہنمائی فرمائیے گا۔ دیکھیں خواب جو ہے اس پہ انسان کا کنٹرول نہیں ہوتا، کوئی بھی خواب آ سکتی ہے، بے شک، کوئی ضروری نہیں کہ وہ بندہ یہی دیکھے میں خواب میں بادشاہ بن گیا ہوں یا اڑن پٹولوں پہ سیر کر رہا ہوں یا F-16 چلا رہا ہوں۔ تو خواب جو ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی بھی ہے۔ بے شک، جو فرشتہ خواب ہے وہ بعض کا لوح محفوظ سے انسان کے لیے کوئی کامیابی اور کامرانی جو اس کے مقدر میں ہے اس کو ملنے والی ہے، تو مبشرات بن کے تبشیر اس کو کہتے ہیں، وہ آ جاتی، دکھا دی جاتی ہے، اور وہ اشارہ کنایا ہوتا ہے، اس کو پھر تھوڑا سا سمجھنا پڑتا ہے یا رہنمائی لینی پڑتی ہے۔
دوسرا بعض کا تحدید کے لیے بھی ہوتا ہے کہ انسان کوئی ایسا عمل میں مصروف ہے کہ جس کے مضمرات جو ہیں وہ ظاہر ہونے والے ہیں، تو اس کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ کوئی صدقہ دے یا سچی توبہ کرے یا ایسے ماحول اور سوسائٹی کو چھوڑ دے، یا جو دشمن دائیں بائیں ہیں اشارہ کر دیا گیا ان سے محتاط ہو جائے۔ تیسرا اللہ کی طرف سے الہام بھی ہوتا ہے کہ اس کو گائیڈنس اور رہنمائی اللہ تعالیٰ عنایت کرتے ہیں کہ وہ اس نیکی کے راستے کو فالو کرے، تو اس کے لیے بے شمار کامیابی موجود ہیں۔ ہمارے بیٹے کو جو خواب آئی ہے، تو جو محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بڑے بڑے معبرین ہیں جنہوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں پوری خوابوں کے حوالے سے رہنمائی دی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ سانپ ہو یا کوئی ایسا موذی جانور جو انسان کو ظاہری زندگی میں بھی نقصان دہ ہے، نقصان دے سکتا ہے، نقصان دیتا ہے، وہ جان کا دشمن ہے، تو خواب میں اس کا پیچھے لگنا یہ کسی موذی دشمن کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو کوئی ایسا موذی دشمن تھا جو آپ کی عزت کے، جان کے، مال کے، آل اولاد کے در پہ تھا، تو اس کو مار دینا یہ بہت اچھی علامت ہے کہ آپ نے گویا کہ آپ نے اس دشمن پر اللہ کی مدد سے، حکمت عملی سے آپ نے قابو پا لیا ہے، تو لہٰذا اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو اگر شکر کریں گے، ہم شکرانے کے نفل پڑھیں گے یا کوئی صدقہ خیرات کریں گے، تو اللہ تعالیٰ مزید بھی جو چھپے ہوئے دشمن ہیں، بعض سامنے آ جاتے ہیں، بعض چھپے ہوتے ہیں، اللہ ان پہ بھی آپ کو فتح اور کامیابی عطا کرے گا۔ انہوں نے یہ بھی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر آپ سانپ کو مارا بھی اور کھا بھی گئے تو یہ بھی کوئی برائی والی بات نہیں، گویا کہ آپ نے دشمن کو، جسے پنجابی میں کہتے ہیں، کچا چبا جانا۔ اور سر اگر سانپ بچ کے چلا جائے تو؟ ہاں، اگر سانپ بھاگ گیا ہے، آپ نے کوشش کی کہ اس کو پکڑیں یا ماریں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو آگاہی تو ہو چکی ہے دشمن کی اور آپ اس کی تگ و دو میں گرفت کرنے کی، لیکن وہ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا، تو اس کے لیے پھر استغفار زیادہ کی جائے اور اللہ تعالیٰ سے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وہ بھی ہے کہ مدد طلب کی جائے، اپنے معاملات کا محاسبہ کیا جائے، اور حقوق العباد میں اگر کوئی کسی جگہ ڈیفیشنسی ہے اس کو بہتر کیا جائے، اور اپنے ماحول پہ بھی نظر رکھی جائے، کوئی ایسا آپ کے افراد خانہ میں یا دوستوں میں جو سنت اور شریعت کے خلاف اس کی اپنی زندگی بھی اور آپ کو بھی وہ کسی طرح وہ مس گائیڈ کرنا چاہ رہا ہے، اس سے باخبر رہیں۔ بے شک ڈاکٹر صاحب، ہمارا آج کا دوسرا جو خواب ہمیں موصول ہوا ہے وہ احمد علی صاحب نے ہمیں لکھا ہے 12 کو سے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحن میں یوں دیکھا ہے کہ سامنے روضہ رسول ہے، تو مجھے پلیز تھوڑی سی رہنمائی فرمائیے گا کہ یہ خواب کس طرف اشارہ کرتا ہے؟ سب سے پہلے تو میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں، بے شک، کیونکہ ظاہری طور پہ بھی مسجد نبوی شریف میں حاضر ہونا، نبی علیہ السلام کے روضہ انور جو ہے اس کا دیدار کرنا، خانہ کعبہ میں حاضر ہونا، اس کی زیارت کرنا، جس طرح ظاہری زندگی میں ایک بہت بڑی سعادت ہے، بلکہ بندہ مومن کے تو ایمان کی معراج ہے بے شک، بے شک، کہ وہ آقا تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ تو خانہ کعبہ نظر آئے، یہ اللہ کی خاص عنایت ہے کہ جس راہ پہ تم چل رہے ہو وہ اللہ کا پسندیدہ راستہ ہے، اس میں مداومت اختیار کرو اور زیادہ پختگی پیدا کرو اور بہتری کی طرف۔ تو نبی علیہ السلام کی مسجد نبوی جو ہے یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ خانہ کعبہ، حرم کعبہ میں جو نیکی کرتا ہے تو وہ 1,00,000 نیکیوں کے برابر، اور جو میری مسجد نبوی میں آ کے وہی نیکی کرتا ہے تو 50,000 نیکیوں کے برابر۔ اور پھر آپ کے روضہ انور کی زیارت، یہ بھی ایک حدیث ہے، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے زندگی میں میرے قبر کی زیارت کی تو اس کی شفاعت میرے اوپر لازم ہوئی۔ تو یہ بھی حضور علیہ السلام کے اثر میں زیارت کی طرف ہی ایک اشارہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی نگاہ محبت جو ہے وہ شامل حال ہے، یا جو آپ دروشی پڑھ رہے ہیں یا کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول بھی ہے، مقبول بھی ہے، محمود بھی ہے، تو اس کو وہ جاری رکھے اور
پہلے سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی کثرت کرے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں ان کو اپنائے. اور یہ بھی اس میں اشارہ ہے کہ انشاءاللہ سونر اور لیٹر جو ہے وہ اللہ کے کرم اور فضل سے یہ سعادت اسے حاصل ہوگی کہ آقا علیہ السلام کے روزہ انور پہ بھی حاضری نصیب ہوگی، آپ کے مسجد نبوی شریف میں بھی. تو وہاں تو پھر ریاض الجنت ایسی مبارک جگہ سرکار نے فرمایا کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جو جگہ ہے جس کو ریاض الجنت کہتے ہیں، یہ جنت کا باغ ہے. تو جس نے وہاں نفل پڑھے، عبادت کی، سمجھو کہ وہ جنت کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور مانگ رہا ہے اللہ سے. اور اللہ اس میں روزہ شریف کو دیکھنا اور خانہ کعبہ کو دیکھنا، کیا یہ ایک طرف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور دوسری طرف خدا کی محبت، کیا اس میں تھوڑا سا فرق ہے کہ ایک طرف یہ ہے کہ اللہ کو زیادہ اس کے کام اعمال پسند آ رہے ہیں، یا دوسری طرف کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ اور زیادہ آگے بڑھ رہا ہے؟ کیا اس میں کوئی فرق ہے یا دونوں ایک ہی طرف؟ نہیں، دیکھیں بندہ مومن کے لیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ ساری زندگی بھی پڑھے معتبر نہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے گا، کیونکہ ایمان جو ہے وہ کلمہ توحید اور رسالت دونوں کو ملائیں گے تو پھر جو ہے مکمل ہوگا. باقی خواب کے اندر اس میں اشارہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت تک پہنچ جانا بھی اللہ تعالیٰ کے کرم و فضل کی ایک نشانی ہے. بعض کے ایسے مطلب جو طریقہ یا تصوف کی راہ پہ چلتے ہیں تو ان کے لیے وہاں ذکر زیادہ مفید ہوتا ہے، افضل ذکر لا الہ الا اللہ. اور بعض ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ وہاں درود شریف زیادہ فائدہ دیتا ہے. تو اپنے استاد سے، شیخ سے رہنمائی لی جائے. اس خواب سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ وہ درود شریف کی زیادہ کثرت کرے. دیکھو نا کلام پاک میں بھی اللہ فرماتا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو تو اللہ کے تم محبوب بن جاؤ گے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو حضور کی اتباع جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی منزل طے کرنے کا، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی اتباع عشق کی ایک ہی جست نے کر دیا قصہ تمام، ورنہ اس زمین و آسماں کو بے قرار سمجھا تھا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین، یہاں پہ ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. ہم آپ کے سوالات کا اور آپ کے خوابوں کا انتظار کریں گے اور اگلے پروگرام میں ان کے ساتھ ڈاکٹر صاحب سے رہنمائی کے لیے پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اور ہاں، آپ اپنے سوالات اسکرین پر نظر آنے والے لنکس پر بھیج سکتے ہیں، ہم تک پہنچ جائیں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.